السلام علیکم. اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پلے نمبر 3. ہم نے لاسٹ ٹائم 2 پلیز ڈسکس کیے تھے اور ایسے ہی ہم نے ڈائیگرام بنائی تھی اور اس طرح کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے وہ پوائنٹس شیئر کیے تھے. اسٹوری کو ہم ڈسکس کریں گے، تھوڑا سا لمبا پلے ہے مگر اس کو ہم اس طریقے سے سم اپ کریں گے کہ آپ کو یہ اسٹوری ایزیلی سمجھ آ جائے. The oyster and the pearl. Oyster means سپی، وہ جو سمندر میں سے نکلتی ہیں سپیاں، اس کو آپ oyster کا نام دیتے ہیں. and the pearl means موتی. موتی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سپی کے اندر، سپی کا جب منہ کھلتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ اگر اس کے اندر جاتا ہے تو وہ سالوں لگتے ہیں اس کو کیا بننے میں، موتی بننے. اور سمندر کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ سپیوں سے اور باقی سمندری حیات سے ملتا ہے. تو یہ جو پلے ہے ہمارا آج کا، یہ پلے بھی ڈراماٹائز ہوا ہے ایک بیچ کے اوپر. یعنی سمندر ہے اور سمندر کے کنارے کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور غریب لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. تو ان کی روزی روٹی کا جو دار و مدار ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہے، یہ لوگ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ سمندر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. سمندر سے چیزیں نکلتی ہیں تو ان کا روزگار چلتا ہے. The writer of this play is William Salome. 1908 سے 1991 میں کیلیفورنیا میں یہ پیدا ہوا اور اس کو پولیٹزر پرائز دیا گیا 1940 میں ڈرامے کی بیس کے اوپر. مگر اس نے یہ وہ ایوارڈ جو ہے وہ کیا کر دیا؟ واپس کر دیا. کیوں واپس کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں امیر لوگوں کے ہاتھوں سے میں ایوارڈ نہیں لینا چاہتا جو کہ آرٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کی ایک اپنی فلسفی تھی کہ یہ عام لوگوں کی بات کرتا تھا، اس لیے اس نے اس ایوارڈ کو، پرائز کو واپس کر دیا. اس کو ایوارڈ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. He was a novelist, playwright and short story writer. اگر ہم ٹپیکل اس پلے کی بات کریں تو یہ پلے بیسیکلی سمبولک پلے ہے. ایسا نہیں ہے، اس کے جو کیریکٹرز ہیں، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ اٹ سیلف سمبولک ہے. سمبولک کا مطلب ہوتا ہے علامتی ہے، اس میں ہمیں اشارے ملتے ہیں. اب یہ جو پرل ہے یہ ایکچوئل پرل نہیں ہے، جس کے پیچھے ایک چھپا ہوا میننگ ہے. اور وہ میننگ کیا ہے؟ وہ میننگ ہے ہوپ کا، امید کا. یہ جو آئسٹر ہے، سپی ہے، یہ صرف محض سپی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے زندگی، اسٹرگل. اور اسی اسٹرگل کے اندر انسان کو کیا ملتی ہے؟ امید ملتی ہے، اس کو ہوپ ملتی ہے. تو یہ بیسیکلی سمبولک پلے ہے. اٹس اے سینٹیمنٹل کامیڈی. کامیڈی بھی ہے اس میں سب سے پہلا ٹچ کامیڈی کا یہ ہے کہ ہیری جو سب سے بڑا کریکٹر ہے، اس کا میجر کریکٹر ہے، وہ مس فٹ ہے اپنی دکان میں. یعنی ایک حجام کی دکان میں حجام والی چیز کوئی نہیں ہے، بذات خود ہیری بھی مس فٹ ہے اس کے اندر، یعنی ہیری بھی حجام نہیں لگتا. تو یہ ایک بڑی کامک بات اس نے کی ہے. کامیڈی ہے، سینٹیمنٹل کامیڈی ہے. یا تو پلے آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ ٹریجک ہوتے ہیں، یعنی جس کے اندر ہیرو کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ مر جاتا ہے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے. یا پھر جو پلے، کہانی، ڈرامہ یا فلم ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کامک ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں، آپ ہنستے ہیں اور ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے. کلیئر؟ تھیم اس میں ہوپ اور ڈٹرمنیشن کا تھیم ہے اس پلے میں. اور اس کے اندر فلسفی آف لائف کو بھی ڈسکس کیا گیا. کس کو ڈسکس کیا گیا ہے؟ فلسفی آف لائف کو بھی ڈسکس کیا گیا. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کریکٹر سے. اس کا جو میجر کریکٹر ہے ہمارے پاس، دیٹ از ہیری. ہیری وین ڈیسن، پورا نام اس کا ہے ہیری وین ڈیسن. جگہ شارٹ میں ویسے میں نے لکھا. ہی واز اے باربر. وہ نئی ہے، حجام ہے، حجامت کرتا ہے. مگر یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کس کی فلسفی کو؟ یہ رائٹر کی فلسفی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ رائٹر بذات خود اس پلے میں نہیں ہے مگر اس نے اپنی فلسفی کو ڈسکس کرنے کے لیے کس کیریکٹر کو انٹروڈیوس کیا ہے؟ ہیری. ہیری لگتا تو حجام ہے مگر وہ حجام نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ فلسفر بھی ہے. بڑی بڑی فلسفی کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، پھر ایک لڑکا کلے ہے، پھر کلارک اس کا باپ ہے کلے کا. اس کے بعد ایک نئی خاتون وہاں پہ ٹیچر اپوائنٹ ہوتی ہے ایک ہفتہ پہلے، مس میکیوشن.
ایک جج ایپل کار تھا، ایک موزیک ہے اور ایک رائٹر ہے. اس کے اندر ایک دوست بھی ہے اس کا کلے کی سسٹر کا نام لیا گیا، اس کو ہم مینشن نہیں کریں. اب آ جاتے ہیں بات پلے کی سیٹنگ. پلے نمبر 1 میں سیٹنگ کہاں پہ تھی؟ پلے کی ایک بس اسٹیشن میں، رائٹ. اور پلے نمبر 2 جو ہے اس کی سیٹنگ کہاں پہ تھی؟ گھر کے اندر. کہاں پہ تھی؟ گھر کے اندر سیٹنگ تھی. اور یہاں سیٹنگ کہاں پہ ہے؟ ہیری کی دکان پہ، ہیری کی شاپ پہ. جتنے بھی کیریکٹرز آتے جاتے ہیں وہ کہاں پہ آتے جاتے ہیں؟ ہیری کی شاپ پہ. اور ہیری کی شاپ ہے کہاں پہ؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ بیچ ہے، سمندر ہے، اور اس سمندر کے ساتھ ایک روڈ ہے، اور اس روڈ کے اوپر ہیری کی دکان. ڈن. اچھا، اب ہیری کی دکان کی طرح کنڈیشنز ہوتی ہیں. عام طور پہ جو حجام ہوتے ہیں ان کی دکان پہ وہ حجامت والی چیزیں ہوتی ہے، مگر اس کے پاس نا تقریباً 5 سے 6 قسم کے جو ہیٹ پڑے ہیں. کتنی قسم کے؟ 5 سے 6 ٹائپس کے جو ہیٹ پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ بڑا زبردست قسم کا آدمی ہے کہ جو ایک جو نائی ہوتا ہے، جو باربر ہے، اس کا تو ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ، مگر اس کا ٹیسٹ ہے. پھر اس کی دکان یعنی دیواروں کے اوپر ایبلون ایڈیبل چیز ہے، سمندر سے نکلتی ہے، وہ پڑی ہے. کچھ شیلف پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیا پڑے ہوئے ہیں؟ راکس پڑے ہوئے ہیں. پیسز آف ڈرفٹ ووڈز یعنی سمندر میں چلنے کے لیے، تیرنے کے لیے جو کچھ پیسز ہوتے ہیں لکڑی کے، وہ پڑے ہوئے ٹکڑے اس کے. لائف جیکٹ پڑی ہوئی ہے، روپ رسی پڑی ہے، اور کچھ سی پلانٹس پڑے ہوئے یعنی سمندری پودے وہاں پہ پڑے ہوئے. تو یہ ہیری کی دکان کے اندر کا منظر ہے. یہ چیئر ہے لیٹس سپوز، اور یہ اولڈ فیشن چیئر ہے، یعنی پرانے زمانے کی چیئر پڑی ہوئی. اور ہیری کی شاپ ہے یہ والی جہاں پہ وہ حجامت کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب ہیری کے بارے میں اگر بات کر لیں تو ہیری آج سے کچھ 24 سال پہلے آیا تھا اس گاؤں میں، اور اس نے وہ دکان پرچیز کی تھی $75 میں. کتنے ڈالرز میں؟ $75 میں. اور یہاں پہ وہ آیا تھا کتنے سال پہلے؟ 24 ایئرس بیفور، یعنی 24 سال پہلے یہاں پہ آیا، دکان پرچیز کی، اور وہ یہی کا ہو کر رہے. ڈن. اور پھر وہ اپنے ہیئر کٹ جو چارج کرتا ہے وہ چارج کرتا ہے $1، کبھی $50 بھی کر دیتا ہے، کبھی فری بھی کر دیتا ہے، مگر نارملی وہ ہیئر کٹ کے کتنے چارج کرتا ہے؟ $1 کو چارج کرتا ہے. سو دس از آل واٹ اباؤٹ سیٹنگ. کلیئر؟ اب آتے ہیں اسٹوری کی طرف. جب کہانی کا آغاز ہوتا ہے تو اس چیئر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ہیری، اور اس کی کٹنگ کر رہا ہوتا ہے کلے. حالانکہ کلے جو ہے وہ کوئی باربر نہیں ہے، مگر وہ اس کی کٹنگ کی پریکٹس کر رہا ہے، کٹنگ کر رہا ہے. تو ہیری اپنی فلسفی وہیں پہ چھاڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کلے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی بہتر حجام نہیں بن سکتا، باربر نہیں بن سکتا. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے مردہ دل کو نا خوش کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ خوش کر سکتے ہو، اس میں جان ڈال سکتے ہو. کیا کر کے؟ تم میوزک کمپوز کر کے، کتاب لکھ کر، یا پھر کوئی فلسفی ایجاد کر کے تم اپنے دل کو کیا کر سکتے ہو؟ وہ ایکٹیو کر سکتے ہو، خوش کر سکتے ہو. اچھا، اس کے بعد دونوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں. کلے ڈسکس کرتا ہے ہیری سے کہ میرا باپ گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور میں چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سرنے کو، ہر سرنے کو ایک اخبار نکلتا ہے تو میں اس اخبار میں اشتہار دوں اپنے فادر کے بارے میں کہ وہ واپس آ جائے. اور دوسرا، میں اپنی مدر کے لیے میں نے تحفہ لینا ہے، اس کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو مجھے ڈیمانڈ ہے پیسوں کی. یہ ان کے درمیان آپس میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس دوران وہ باتیں کرتا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس دوران اس کے بعد مس میکوچر جو کہ اسکول ٹیچر ہے وہ آتی ہے اس کے پاس ہیری کی دکان. اور ہیری سے کہتی ہے کہ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے، تو میں تو پھنس گئی یہاں پہ آ کے. مطلب یہاں کے بچے تو کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں پڑھنے میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیچ پہ بھاگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کھیلتے رہتے ہیں. اور 2 منٹ اوکے. تو
وہ کھیلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو جب وہ پڑھتے نہیں ہیں تو میں تو فڈا ہو گئی, مجھے مشورہ دو کہ میں چلی جاؤں. اچھا وہ آئی کہاں سے ہے؟ وہ آئی ہے سین فرانسسکو سے. کہاں سے آئی ہے؟ سین فرانسسکو, امریکہ کا شہر ہے, وہاں سے آئی ہے. تو وہ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں واپس چلے جاؤں. مگر وہ ہیری سے کیا کہتا ہے؟ ہیری سے کہتا ہے اگر تم رکنا چاہتی ہو تو تم بچوں کے ساتھ کیا کرو, ذرا اٹیچمنٹ رکھو اور ان کا دل لگاؤ, ان کو اٹریکٹ کرو اپنی طرف. کیسے کرنا ہے اٹریکٹ؟ انہیں گانے سکھاؤ, انہیں کوکنگ سکھاؤ, ان کے ساتھ ڈانس کرو اور ان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرو کہ وہ تمہارے ساتھ اٹیچ ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر تم یہاں پہ رہنا چاہتی ہو. انہیں اس روایتی انداز سے نہ پڑھاؤ اس روایتی انداز سے پڑھایا جاتا ہے, تو انہیں مختلف طریقوں سے پڑھاؤ تاکہ وہ اٹریکٹ ہو تمہاری طرف. اچھا اس دوران وہ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے ذرا پوڈل ہیئر کٹ کر دو. پوڈل ہیئر کٹ کی ایک ٹائپ ہے جو عام طور پر پیٹ ڈاگس کو کی جاتی ہے, بڑی اس طرح شارٹ ہیئر کٹ ہوتے ہیں. تو ہیری کہتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا. یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے مسلمانی کی کٹنگ کی نہیں ہے. تو دونوں کے درمیان بحث ہوتی ہے پازیٹیو سینس میں. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں خاک حجاب ہوگا, تمہیں عورتوں کے لیے یہ ماڈل ہیئر کٹ کرنا نہیں آتا. خیر وہ چلی جاتی ہے. تو اس کے بعد جو کلارک ہے, جو اس کا باپ ہے کلے کا, وہ آتا ہے کلے کی غیر موجودگی میں ہیری کی دکان. اور وہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوتا ہے ساتھ, سیلیناس. کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ سیلیناس. وہاں پہ جا کے تو وہ کام کرتا ہے. ٹرک پہ وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پیسے میں نے اشتہار پڑھا تھا تو یہ پیسے میں دے رہا ہوں آپ کو. وہ دیتا ہے اس کو $30. کتنے دیتا ہے؟ $30 دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ مت بتانا کلے کو کہ میں یہاں پہ آیا تھا, مگر یہ پیسے اس کو یا گھر پہ پہنچا دینا اور کہنا کہ میں ٹھیک ہوں, کام کر رہا ہوں, میں آ جاؤں گا. تو یہ جو کلارک ہے وہ کرتا ہے. اس دوران کلے آتا ہے اور کلے بیچ کے اوپر جا گیا ہوتا ہے, وہاں جا کے سپی تلاش کرتا ہے. عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں اب سپی آنا بند ہو گئی ہے, لیکن اس کو سپی ملتی ہے اور وہ سپی لے کے آتا ہے ہیری کے پاس اور ہیری سے کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک پرل موجود ہے, ہم اس کو بیچیں گے. ہیری کو اور کلے کو یقین ہوتا ہے کہ اس سپی کے اندر پرل موجود ہے, جبکہ کسی اور کو یقین نہیں ہوتا. چونکہ وہ بلاتے ہیں جج ایپلگارتھ کو بھی, وزر کو بھی, تو ان دونوں کا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ سمندر میں سے اب وہ سپیاں آنا بند ہو گئی ہیں جس میں سے کیا نکلتے ہیں, موتی نکلتے ہیں. تو مس میکیوچن بھی اس بات پہ اعتراض کرتی ہے, وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں اس میں نہیں ہو سکتا. جی جی ایک منٹ, باقی بچے. اچھا تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ انکار کر دیتے ہیں. لیکن اس پلے کے اندر جو تھیم ہے وہ ہوپ کا تھیم ہے. ہیری اور کلے نے امید نہیں چھوڑی, ہوپ نہیں چھوڑی. ان کو یقین تھا کہ اس پر اس آئسٹر کے اندر کیا موجود ہے, پر موجود ہے. اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے, ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک رائٹر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اس روڈ سے اور وہ ہالی ووڈ جا رہا ہوتا ہے. کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ ہالی ووڈ جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ہیری کی دکان پہ کٹنگ کروانے آتا ہے, تو یہ بحث چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہ ہیری کی وہ جو رائٹر ہے وہ کلے سے یہ جو پر آئسٹر کیا کر لیتا ہے, پرچیز کر لیتا ہے. اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کتنے موتی ہیں یا موتی ہے یا نہیں, مگر وہ اس کو پرچیز کر لیتا ہے. کتنے ڈالرز میں؟ $300 میں وہ اسے پرچیز کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اور اس کا جو ایٹ دا اینڈ آف دا پلے نظر کیا آتا ہے, نظر یہ آتا ہے کہ انسان اگر امید رکھے, انسان اگر ڈٹرمنڈ رہے, تو پھر انسان جو امپاسبل چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا کر سکتا ہے, پاسبل کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.